بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پچھلے پروگرام میں 1878ویں حدیث پاک ذکر کی تھی۔ آپ جانتے ہیں درس بخاری ہمارا یہ پروگرام ہے اور ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب الصحیح جو ہے بخاری، اس کے بارے میں اس میں جو حدیثیں موجود ہیں ان کے بارے میں کلام کر رہے ہیں۔ 1878ویں حدیث پاک میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے بلند مکانوں میں سے کسی مکان کو نظر اٹھا کر دیکھ رہے تھے یا آپ نے دیکھا، پھر فرمایا کیا تم دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ میں تمہارے بلند مکانوں کے درمیان فتنوں کے وقوع کی جگہوں کو بارش کے قطروں کی طرح دیکھ رہا ہوں۔ تو اس پر ہماری تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی کہ یہ فتن جو ہیں جو آئندہ زمانے میں ہونے والے تھے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارکہ تو بڑا پاکیزہ تھا، اس وقت تو وہ فتنے نہیں تھے نا۔ تو رحمت کونین مستقبل کے احوال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جانتے بھی ہیں۔ اللہ نے آپ کو علم دیا اور آنکھوں سے ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں۔ اگر اس کو فزیکلی طور پہ اس حدیث کو ظاہر پر رکھ لیں تو گویا کہ سرکار ملاحظہ کر رہے تھے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فتن جو ہیں، جو بگاڑ ہے، جو فساد ہے، وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے فوراً بعد ظاہر ہونا شروع ہوا۔ جیسے مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر ڈالا اور منکرین زکوٰۃ پیدا ہوئے، اور پھر بہت سارے مسائل چلتے چلے گئے اور آج امت ہزارہا فتنوں کا شکار ہے۔ ہمیں دو جہت سے اس پہ غور کرنا ہے۔ میں تو کسی کے لیے باعث فتنہ نہیں، اور دوسرا فتنے ہماری طرف کیسے متوجہ ہو سکتے ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو اس سے کیسے محفوظ کرنا ہے۔ تو جو بھی کسی بھی قسم کے فساد اور بگاڑ کا سبب بنے تو یاد رکھیں کہ سمجھ لیں ہم ایک آزمائش بن رہے ہیں، کسی کے لیے ایک فتنہ بن رہے ہیں۔ تو اب یہ گھروں کے اندر جو ہماری بہنیں ہیں وہ بھی غور کر سکتی ہیں۔ بعض اوقات گھر والوں کو لڑانا، جھگڑانا اور ان کے دلوں کو دور کرنا، دل پھٹوا دینا جس کو کہتے ہیں، اور جادو ٹونے کروانا اور عاملین کے پاس جانا تاکہ فلاں کے گھر کی خوشیاں ختم ہو جائیں، فلاں کی ترقی رک جائے، فلاں تنزلی کا شکار ہو جائے، اس طرح جھوٹی شکایتیں، جھوٹے الزام، بلیک میلنگ اور گندگی کی طرف لوگوں کو مائل کرنا، انہیں دین سے روکنا، دین کو برا بھلا کہنا، دینداروں کو ذلیل کرنا، حقیر کرنا، یہ بہت سارے فتن ہیں۔ تو غور کرنا چاہیے کہ ان میں سے کسی چیز میں کوئی شخص مشغول تو نہیں۔ اگر اس کو محسوس ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ زندگی مختصر سی ہے، اس میں اچھے کام کر جائیں، ہم مر جائیں، ہماری نیکی زندہ ہو، یہ بہت بہتر ہے۔ ایسا نہ ہو ہم مر جائیں اور ہماری برائی زندہ رہے تو ہمارے لیے گناہ جاریہ کا سبب ہوگا۔ دوسرا، اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کے لیے موجودہ دور کے اندر لازم ہے کہ علم دین کے قریب آئیں۔ اسی لیے میں باہر والوں کو بار بار تلقین کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو اصل دین کی طرف لے کر آئیں۔ اب اگر ہم پیار محبت سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، بچوں کو دین سکھائیں، تو بولتے ہیں صاحب جتنا ہم میں طاقت اور صلاحیت ہے وہ تو ہم سکھا رہے ہیں۔ آپ نے خود کتنا سیکھا ہے پہلے یہ تو دیکھ لیجئے۔ آپ نے خود دین سیکھا ہے، آپ کو پتہ ہے دین کے ضروریات دین کیا کیا ہیں، فرض علوم کیا کیا ہیں، آپ کو معلوم ہے، اور کتنی مقدار میں سیکھنا لازم ہے۔ جب آپ کو پتہ ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جس کو آپ اچھا سمجھ رہے ہیں اپنی دانست میں، اتنا تو آپ بچے کو سمجھا رہے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو یہ نہیں پتہ کہ بچے کو اعصابی لحاظ سے مضبوط کیسے کرنا چاہیے، کیسے اس کو ایک برے ماحول میں رہتے ہوئے بھی اپنے نفس کو کنٹرول کر کے اس ماحول کے اگینسٹ جانے کی ہمت پیدا کرنی چاہیے، کس طریقے سے وہ اپنے آپ کو فتن سے محفوظ کرے، نفس و شیطان سے محفوظ کرے گا، کس طریقے سے مخلوق اور دنیا کے اثرات کو اپنی ذات سے دور رکھ کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ جب خود ہمیں تربیت حاصل نہیں ہوگی کیا کریں گے؟ اور نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر اولاد بس ہمارا کہنا مانتی رہے، ہم سے بدتمیزی نہ کرے، سخت لہجے میں گفتگو نہ کرے، اور وقت پہ گھر آ جائے تو ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اب دین سیکھا ہو نہ سیکھا ہو ہمارے ساتھ تو ٹھیک ہے نا۔ اصل یہ نہیں ہے، ہمیشہ یہ دیکھیے کہ وہ اللہ اس کے رسول اور دین کے ساتھ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ ٹھیک نہ ہو وہ الگ مسئلہ ہے، اور امید ہے کہ جب وہ دین کے ساتھ ٹھیک ہوگا تو آپ کے ساتھ بھی ٹھیک ہوگا۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ ماں باپ کی رسپیکٹ کرتا ہے تو وہ ایک اچھا مسلمان بھی ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی کسی جہت سے تعظیم کرے، آپ کو ڈسہارٹ نہ کرے، آپ کو تنگ نہ کرے، لیکن نہ اللہ کی سنے نہ رسول کی سنے، اور اپنے آپ کو گناہوں اور بری صحبتوں کی گندگیوں میں اور ان کی نحوستوں میں مبتلا کر کے تباہ کر بیٹھے۔ لیکن ہمیں اسی وقت ہوش آتا ہے کہ جب ہمارے ساتھ بدتمیزی ہوتی ہے، ہمارے ساتھ سخت لہجہ ہوتا ہے، ہمارے سامنے سے بچہ پاؤں پٹکتا ہوا چلا جاتا ہے،
دروازے زور سے بند کرتا ہے، ہم اسے روکنے کی کوشش کریں تو وہ ہائپر ہو جاتا ہے، چیخنا چلانا شروع کرتا ہے، تو ہمیں تشویش ہوتی ہے، پھر کسی دیندار شخصیت سے فوراً رجوع کرتے ہیں کہ جی بچہ بڑی بدتمیزی کرنے لگا ہے، سنتا نہیں ہے، ضد کرنے لگا ہے، کچھ کریں۔ لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اگر وہ لڑکیوں سے دوستی کر رہا ہے، اگر وہ فیس بک پہ بیٹھ کے اپنا وقت برباد کر رہا ہے، اگر اس کے ہاتھ میں کبھی آپ نے کئی مہینوں تک دینی کتاب نہیں دیکھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ تو ٹھیک ہے، بدتمیزی تو نہیں کرتا، یہ میجر مسٹیک ہے۔ اب یہ اتنے جو آنے والی نسلیں ہیں، ہم نے بعض اوقات معذرت کے ساتھ میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، اور ان کے لیے کہ جو غافل ہیں، جو اچھے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ ہم نے صرف اپنے آسائش آرام اور سہولتوں کے لیے گویا کہ اپنے بچوں کی آخرت کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ دنیا اچھی بن بھی گئی، بچہ آپ کا پرامن ماحول میں رہ بھی گیا، تو کیا یہ گارنٹی ہے کہ وہ جنت حاصل کر لے گا؟ دنیا کے اندر نعمتوں کا مل جانا اگر اخروی انعام کے مل جانے کی دلیل ہوتا تو پھر تو بہت اچھی بات تھی، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ ہم نعمتیں جمع کرتے، جس کے پاس زیادہ نعمت اس کے پاس آخرت کے زیادہ درجات، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ کا رب ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کو نیک پرہیزگار بنانے کے لیے کیا کیا ہے؟ لیکن ہم بڑے بھولے پن سے کہتے ہیں کیا کریں جی، یہاں تو ہم زیادہ سختی نہیں کر سکتے ہیں، تو یہاں کا انتخاب تو آپ ہی نے کیا تھا، یہاں پہ بچوں کو آپ ہی تو لے کر آئے ہیں، اور کیوں لے کر آئیں؟ کہ اللہ کے لیے، کیا رسول کے لیے؟ نو، آپ نے آسائشیں، نعمتیں، سہولیات، پاکیزہ فضا، غذاؤں کا خالص ہونا، بینیفٹس، اور پھر یہ کہ دنیاوی جو آج کل ہمارے اذہان ہیں کہ ایک نیک پرہیزگار آدمی ہوگا اس کو اتنی عزت نہیں ہوگی، لیکن اسی وقت ایک شخص آپ کے سامنے نمودار ہو کو کہے یہ امریکہ میں رہتے ہیں، یو کے میں ہیں، یہ اٹلی میں، جرمنی میں، تو عام لوگ اس سے مرعوب اور متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو چونکہ ہمیں ایک عزت سی ملتی ہے، ہم دوسروں سے اپنے آپ کو فوق محسوس کرتے ہیں، بڑا محسوس کرتے ہیں، تو پھر ہم ان خطرات کی پرواہ نہیں کرتے، دیکھی جائے گی آخرت ہی برباد ہوگی، دیکھی جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یوں نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہاں کا جو بھی رہ رہا ہے وہ ایسا ہی ہے۔ بہت اچھی اچھی فیملیز ہیں جو اپنے بچوں کو سنبھالتے ہیں، ان کی ذرا بھی اونچ نیچ پہ گھبرا جاتے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جس طریقے سے ان بچوں کو لے کر چلنا ہے اور جن چیزوں کو بچوں تک پہنچانا چاہیے تاکہ وہ وہاں کے فتن سے محفوظ رہ سکیں، وہ چیز نہیں پہنچائی جا رہی، اس میں بہت زیادہ کوتاہی ہے۔ آج آپ ہیں، کل آپ نہیں ہوں گے۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ آپ اپنی اولاد کو کتنا دے کر جا رہے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو بہت اچھے انداز سے لے کے چل لیں گے۔ جب آپ کی اولاد آپ سے دین حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی، وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آپ صرف وہاں کے قانون کی وجہ سے مجبور، بے بس، لاچار ہو کے کچھ نہیں کہہ پا رہے، خود سوچئے کہ ان کی اولاد کیا ہوگی؟ کیا اچھے ماں باپ بن کر اپنے اولاد کو دین کے راستے پہ لا سکیں گے؟ بہت مشکل ہے۔ تو یہ تو ابھی ایک موت کا جھٹکا ہمیں ان تمام نعمتوں سے لے جائے گا، دور لے جائے گا اور قبر میں پہنچا دے گا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ تربیت حاصل کریں۔ وہاں کے تمام ماں باپ کو چاہیے، اگر کوئی مجھے سن رہے ہیں، کہ وہ بالکل عاجزی کے ساتھ تربیت حاصل کریں کہ ہمیں یہاں کے فتن سے محفوظ رکھنے کے لیے خود کیا کرنا ہے اور اپنی اولاد کی کس انداز سے تربیت کرنی ہے، انہیں کیا سکھانا ہے، کیا نہیں۔ اب ہمارا اکثر لٹریچر، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ جو ہمارے پاکستان سے گئے ہیں، اردو میں زیادہ لٹریچر ہے، عربک میں ہے، انگلش میں بہت ہی کم ہے، اور اتنی بڑی بڑی کتابیں کہ ان کو اگر آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ تو کئی جلدوں میں پہنچ جائیں گی، اور بہت ضروری چیزیں ہیں جو بچوں کو پڑھنے بھی چاہیے، ایسی بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں۔ اب اچھا، اگر انگلش میں ٹرانسلیٹ کر بھی دیں تب بھی سمجھنے کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو اچھے انداز سے سمجھا سکے۔ اب ہمارے بعض گھر وہاں پہ ایسے ہیں جن کے ہاں اندر بچے صرف انگلش سمجھتے ہیں اور کچھ آتا ہی نہیں ان کو، اب وہ کوئی سمجھانے والا نہیں، انگلش اگر اچھی بولنے والا کوئی ملتا نہیں ہے، اب وہ دین کا بڑا ہی محدود سا حصہ ان کے پاس آ جاتا ہے، ناظرہ ہے، حفظ کروا لیا زیادہ سے زیادہ، تھوڑی بہت انگلش کے کچھ چھوٹے رسالے مل گئے جن سے نماز روزے وغیرہ کے بارے میں معلوم ہو گئے، جب کل یہ دین ہے، بس یہ سمٹ کر ہو گیا اتنا سا دین۔ اب باقی جو معاملات ہیں، زوجین کے معاملات ہیں، تجارت کے ہیں، مداربت کے ہیں، شرکت کے ہیں، اور دیگر مطلب کہ اپنے باطن سے تعلق رکھنے والے امور ہیں، گناہوں کی معرفتیں، عقائد ہیں، اس میں بالکل بے بہرا ہے۔ تو اب کس قدر خطرہ ہے؟ تو بہرحال اب یہ نہیں کہ باہری سارے خطرات ہیں، پاکستان میں حال دیکھ لیجئے، یہاں تو مسجدیں ہیں، یہاں تو قریب ایک اچھا ماحول ہے، ہر جگہ نمازی، ہر جگہ سب کچھ ہے،
لیکن یہاں دین سے بیزار لوگ موجود ہیں جو دین کو اپنے گھر میں داخل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے دروازے بند کر دیے اسلام کے لیے۔ تھوڑی سی جھری کھولتے ہیں، تھوڑا سا آتا ہے اسلام، بس بند۔ تھوڑا سا آنے کے مطلب حفظ کروا دیا، ناظرہ، ایمان مفصل، ایمان مجمل، 6 کلمے یاد کروا دیے، اور تھوڑا بہت یہ بڑے ایونٹس آئے تو اس میں مسجد میں چلے گئے، باقی دین سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بہت بڑے فتن ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملاحظہ فرمایا۔ اور پھر قیامت کے قریب تو بہت ہی بڑے بڑے فتنے ہوں گے۔ سب سے بڑا دیکھیں دجال کا فتنہ، جس کے بارے میں بھی آگے حدیث بھی آ رہی ہے۔ تو اس لیے چھوٹے چھوٹے فتن جو خطرناک ہیں، ایمان کی تباہی والے ہیں، انہیں ہمیں سمجھنا چاہیے، اور انہیں اپنے سے دور رکھنے کے لیے علم دین سیکھنا، خود تربیت حاصل کرنا، بچوں کی اچھی تربیت کرنا، انہیں ایک اچھا ماحول فراہم کرنا، یہ انتہائی ضروری ہے، ورنہ بہت سی نعمتیں ہاتھ سے چھن جائیں گی۔ اگلا باب قائم کیا ہے، باب لا يدخل الدجال المدینہ، یعنی دجال مدینے میں داخل نہیں ہوگا، اس کا باب۔ حدیث ہے 1879، اور راوی ہیں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینے میں مسیح دجال کا رعب داخل نہ ہوگا۔ اس دن مدینے میں 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے۔ یہ مسیح دجال کو مسیح اس لیے کہتے ہیں، مسیح بمانے ممسوح ہے، اس کی ایک کانڑا ہوگا، اور وہ آنکھ ایسی ہوگی جیسے کسی نے ہاتھ سے یوں کر کے یوں اس کو مسل دیا ہو۔ تو جب ہاتھ کو مسلتے ہیں تو یہ مسح کرتے ہیں، اور جس چیز کو مسح کیا جائے، ملا جائے، اس کو ممسوح کہا جاتا ہے۔ تو مسیح بمانے ممسوح، تو یوں یعنی اس کی آنکھ کو رگڑ دیا گیا ہے، یہ اس وجہ سے۔ ورنہ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہتے ہیں، وہاں ہے مسیح ماسح کے معنی میں، اور ماسح معنی ہاتھ پھیرنے والا، چونکہ آپ ہاتھ پھیر کر بیماروں کو اللہ کی عطا سے بیماروں کو شفا دے دیا کرتے تھے، اور جو پیدائشی اندھے ہوتے تھے ان کی بینائیاں واپس آ جاتی تھی، اس وجہ سے آپ کو مسیح کہتے ہیں۔ تو یہ مسیح دجال، سرکار فرماتے ہیں کہ مدینے میں اس کا رعب داخل نہیں ہوگا، یعنی اس کا وجود داخل ہونا تو بہت دور کی بات، اس کا رعب و دبدبہ بھی نہیں آئے گا، یہ باہر ہی رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت مدینے کے 7 دروازے ہوں گے۔ دروازے سے مراد 7 داخلی راستے، جس سے کوئی داخل ہو سکتا ہے مدینے میں، اور ہر دروازے پہ فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے، یہ اگر آنے بھی لگے گا تو اس کو وہاں سے بھگا دیا جائے گا۔ اگلی حدیث ہے 1880، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینے کے دروازوں پر فرشتے ہیں، وہاں طاعون داخل ہوگا، نہ دجال۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے طاعون کی بیماری سے بھی گویا کہ اہل مدینہ کو محفوظ رکھا ہے، اور دجال سے بھی۔ دجال کا کئی مرتبہ تعارف پیش ہو چکا ہے، یہ انسان ہی ہوگا، لیکن بہت زیادہ شعبدہ بازی اس کے پاس ہوگی، اور اس کا فتنہ بڑا شدید ہوگا۔ اس کے ایک طرف باغ ہوگا، اور ایک طرف آگ ہوگی۔ جو باغ ہوگا وہ اصل میں جہنم ہوگا، اور جو آگ ہے وہ اصل میں جنت ہے۔ یہ کہے گا مجھ پر ایمان لاؤ، ورنہ میں تمہیں آگ میں پھینک دوں گا۔ تو جو مومن ہوں گے وہ اس پہ ایمان نہیں لائیں گے، تو یہ بظاہر ان کو آگ میں پھینکے گا، لیکن وہ جنت میں ہوں گے۔ اور جو اس پر ایمان لے آئے گا اس کو بظاہر باغ کی طرف لے کر جائے گا، لیکن وہ جہنم میں ہوں گے۔ مردوں کو زندہ کر سکے گا، اور زمین کے جہاں سے گزرے گا زمین اپنے خزانے اگل دے گی۔ تو اس وجہ سے بہت سے لوگ اس کو دیکھ کر اس سے متاثر ہو جائیں گے، اور اپنے ایمان کو برباد کر بیٹھیں گے۔ اس لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے اقدس میں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ آخری زمانے میں آئے گا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مرے گا، تو اس وقت سے پناہ مانگ رہے ہیں تاکہ یہ سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہے یہ چیز۔ تو اس لیے ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ، اور ہماری جو اب یہ قوم جس طریقے سے چل رہی ہے، یہ بہت ہی غلط روش ہے، کیونکہ ہم اب یہ نہیں دیکھتے کہ کسی کی بزرگی کو ان معیارات پر پرکھیں جو معیار شریعت نے مقرر کیا ہے۔ ہم نے اپنے سٹینڈرڈز بنا لیے ہیں، جو ان پر پورا اترتا ہے وہ ہے بزرگ۔ اب شریعت کا معیار کیا ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔
خبردار اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور ولی کون ہیں؟ فرمایا جو ایمان لائے اور متقی پرہیزگار ہیں، جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صاحب تقوی جو ہے وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ اور صاحب تقوی کون ہوگا؟ جس کے پاس علم دین ہوگا، جس کا ظاہر شرع کے موافق ہوگا، جو ظاہری گناہوں سے باطنی گناہوں سے پاک و صاف ہوگا، جس کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہوگا، اعلانیہ طور پہ کوئی اس کی خطا گناہ ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوگی، وہ ہے متقی۔ یہ ہے، اور اس کے بارے میں پھر وہی میں نے جو آیت ابھی پہلے کوٹ کی تھی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سے اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ صاحب تقوی ہے۔ جو دوسروں کے مقابلے میں جتنا زیادہ متقی ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی مقام اس کا بلند و بالا ہوگا۔ تو اسی طرح اب حدیث میں سرکار نے فرمایا تم صرف پرہیزگار کو اپنا دوست بناؤ، صرف پرہیزگار کو، اور تمہارا کھانا صرف مومن کھائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تمہارا کھانا صرف پرہیزگار کھائے اور تم صرف مومن کو اپنا دوست بناؤ۔ یہاں پہ بھی شرع یہ ہے کہ متقی پرہیزگار کو دوست بنانا چاہیے۔ آپ کا کھانا نیک لوگ ہی کھائیں تاکہ ان کے جسم میں جب وہ کھانا پہنچے توانائی پیدا ہو تو اللہ کی فرما برداری میں خرچ ہو۔ اصل یہی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جہاں دیکھ لیں تقوی پرہیزگاری، جہاں دیکھ لیں صاحب علم ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، سب سے زیادہ صاحب علم صحابہ پہلی صف میں ہوتے تھے، پھر جو کم، پھر کم، پھر اس سے کم۔ ایک دفعہ سرکار مسجد نبوی میں تشریف لائے تو دو گروہ تھے، ایک گروہ ذکر کر رہا تھا اور ایک گروہ میں ایک صحابی تھے جو درس دے رہے تھے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ذکر کرنے والوں کی طرف دیکھا، فرمایا یہ بھی بہتر ہیں، لیکن پھر ان کی طرف بڑھ گئے اور فرمایا بعثت معلماً، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے علم سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ تقوی اور علم یہ نبی کریم کی بارگاہ میں وہ چیزیں ہیں جو کسی کی بزرگی کے لیے ضروری ہیں اور اس کو بزرگ سمجھنا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کوئی بھی بابا شابہ کھڑا ہو جاتا ہے، چہرے پہ داڑھی ہے نہیں ہے، بڑی بڑی زلفیں، مالائیں ڈالی ہوئی ہیں، انگوٹھیاں چڑھائی ہوئی ہیں ہاتھ کے اندر، اور ڈنڈے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھ نہیں رہے ہیں، حق ہو کے نعرے لگا رہے ہیں، اور بس ہمارا کام ہو جائے۔ بابا جی بچہ نہیں ہے، لے بیٹا الائچی کھا لے، الائچی کھا لی۔ اب وہ اگر اللہ نے ازلی فیصلہ کہ بچہ پیدا ہو گیا، وہ جی الائچی والی سرکار مشہور ہو گئے، ابھی نہیں دیکھتے وہ سرکار نماز نہیں پڑھ رہی، وہ سرکار گالیاں بک رہی ہے، وہ سرکار مطلب اس کو غسل تک کے مسائل نہیں پتہ، ذرہ برابر علم نہیں، لیکن ہمارے نگاہوں میں بزرگ ہے، کیوں؟ میرا مسئلہ حل کر دیا۔ ایسی کسی کے سامنے کثرت سے پبلک کا ہونا یہ بزرگی کی دلیل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ بروز قیامت بعض نبی اس طرح آئیں گے کہ ان کے ساتھ صرف ایک امتی ہوگا۔ تو اگر کثرت متبعین کی کثرت کسی کی بزرگی کے لیے ہوتی، یعنی دلیل ہوتی، اور اگر کثرت نہیں ہے تو وہ بزرگی نہیں ہے، تو پھر نبیوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو بزرگی کا تعلق اس سے نہیں ہوتا۔ جو ہم نے آپ کو بتایا بس وہ معیار ہے، اس کو بنیاد بنانا چاہیے۔ اب جو قوم ذرا سے فائدوں کے لیے کسی کو بھی بزرگ مان لے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان کی نسلیں اگر دجال کے سامنے ہوں گی تو فتنوں میں مبتلا ہونا کس قدر ممکن ہے۔ توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔